نمازوں کی پوری پابندی، اسے بوجھ اور قرض نہ سمجھے، اسے نعمت سمجھے، اللہ کو منانے کا ذریعہ سمجھے، ایک واسطہ اور ذریعہ اور رابطہ سمجھے۔ تو رمضان المبارک میں دیگر اور عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے مالی عبادت بھی ہے، جسے فطرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مالی عبادت آپ کو 11 مہینے میں نظر نہیں آئے گی، فطرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ہے۔ بعض احباب بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ 1 روپے دیں گے تو 70 روپے اللہ تعالیٰ انعام دے گا، لیکن یہ بھی یاد رہیں سب سے کامل عبادت وہی ہے کہ کامل طریقے سے ہو۔ آپ کے اوپر جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو آپ اسی مہینے نکالیں، 1 مہینہ پہلے نکال لیں، 1 مہینہ بعد، اس کی تو اجازت ہے، رخصت ہے۔ آپ رمضان مبارک میں نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کامل عبادت، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کامل عبادت، آپ کو اگر شعبان کے مہینے میں یا اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو آپ اسی وقت نکال دیں۔ رمضان المبارک میں دیگر اور عبادات فطرہ ہے، صدقات خیرات ہے۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں 2 ہاتھ سے صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے، 2 ہاتھوں سے۔ کہنے کا مقصد بے دھڑک اللہ کے راستے میں سخی بن جاتے تھے۔ تو ہم کم از کم اتنا کوشش کریں جتنی اپنی گنجائش میں ہم اللہ کے راستے میں لگائیں۔ تو مالی عبادت ہے یہ فطرانہ اور زکوٰۃ۔ تو علماء دین اور مفتیان کرام جو اس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ میں جو ہے 4 چیزوں کا دیکھنا ہوگا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی مال، نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں کسی کے پاس ہے یا چاروں میں سے کوئی ایک ہے اور وہ ایک 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی رقم اور مالیت پہنچ جائے تو اس پر شرعی طور پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب ہے۔ زکوٰۃ کو معمولی نہ سمجھے۔ قرآن کریم میں جہاں آپ نماز کی اہمیت دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کو بھی ذکر کرتا ہے۔ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پورے قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے مالی عبادت زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ میں 4 نصاب ہے اور 4 نصاب میں کسی ایک نصاب کسی کے پاس ہو، نقدی پیسہ اگر اس کے پاس ہے اور وہ نقدی پیسہ جمع پونجی 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جو اس وقت 2024 کو 1,32,700 روپے کے قریب ہے، 52.5 تولہ چاندی، اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے۔ پھر ایک اور شرط ہے کہ سال اس پر گزرے۔ ابھی اس نے 6 مہینہ کمیٹی شروع کی ہے اور 6 مہینے میں اس کا نام اور کمیٹی نکلی ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا اس کی 2 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی ہے تو ابھی اس کو 6 مہینے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ سال کا گزرنا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی پیسے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہی نصاب فطرے کے اندر ہے۔ اور فطرے میں ایک زائد چیز ہے، اگر کسی کے پاس گھر پہ زائد مال اور پیسے ہیں، زائد مال ضروریات سے ہٹ کر کوئی سامان موجود ہے، مثلا اس کے پاس برتن ہے یا اسی طریقے سے زائد کپڑے جو ابھی تک اس نے پہنے نہیں، سلائے نہیں، سال گزر گیا ہے، یا اس کے گھر پہ ٹی وی ہے اور یہ فریج بھی ہٹ کر ہے، ضروریات سے ہٹ کر ہے، تو یہ ساری چیزوں کی مالیت ہم جمع کریں گے اور یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کی جمع پونجی ملکیت پہنچ جائے تو اس پر بھی فطرہ واجب اور ضروری ہے۔ اور فطرہ آپ جب بھی نکال لیں، بعض وہ عوامی ذہن ہوتے ہیں کش فام، وہ کہتے ہیں نہیں عید سے پہلے نکالیں گے۔ بھائی فطرے کا مقصد ہی یہی ہے، ہم ایک لحاظ سے اپنے روزے کی وہ کفارہ ادا کر دیں، روزے کے اندر جو میل کچیل گندگی گناہ کی صورت میں ہو ہے وہ ہم دور کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو غربا مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی ہم مالی مدد پہلے ہی کر لیں۔ اب عید والے دن کریں گے، وہ کہاں سے کپڑا لینے جائے گا، وہ جوتا کہاں سے لینے جائے گا، وہ اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا، تو ہم پہلے بھی ادا کریں گے۔ کوئی مفتی صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے فدیہ۔ فدیہ کے بارے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فدیہ شیخ فانی، ایسا بوڑھا ہے، کمزور ہے، جو اور زندگی پا نہیں سکتا صحت والی، یا ایسا بیمار شخص ہے جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کا یہ بیماری جو ہے یہ لا علاج بیماری ہے، آپ کو مزید صحت اور زندگی آگے نہیں مل سکتی، یا ایسی بیماری ہے جو اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، تکلیف بڑھ جانے کا خطرہ۔ فرمایا اب یہ شخص جو ہے ڈاکٹر کے کہنے پر یہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ایسی بیماری
جس کو آگے صحت نہیں مل سکتی کہ آپ کو صحت والی زندگی مل جائے گی، تو وہ اس لحاظ سے اگر 2 مہینے بعد ڈاکٹر کہیں کہ بھائی 2 مہینے بعد آپ یہ بیماری سے صحت یاب ہو جائیں گے، تو اب یہ 2 مہینے بعد اس روزے کی قضا کرے جو ابھی اس کی روزہ رہ گیا ہے، وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ 2 مہینے بعد اب وہ ابھی فدیہ ادا کر رہا ہے، فدیہ ادا کرے گا اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن صحت ملنے کے بعد 2 مہینے بعد ان روزوں کی قضا ضروری ہے جو روزے اس سے رہ گئے ہیں۔ تو یہ فدیہ ہے، اور فدیہ یہ فطرانے کے برابر ہے، یعنی اس وقت جو تقریباً 300 ساڑھے 300 روپے چل رہا ہے ایک فطرہ، تو ایک روزے کا فدیہ وہ ایک فطرہ ہے، یعنی 300 اور 350 جو بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز کا کوئی فدیہ ادا کرتا ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے اسی مسئلے پر قیاس کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر مرنے والا دنیا سے چلا گیا اور اس کے ورثاء میں ایسے نیک بچے اولاد ہیں اور ان کو اپنے والد کا غم اور تکلیف کا اندازہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو والد نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے، اور وہ اپنی خوشی کے ساتھ سب ورثاء کو ملائے، ان کی خوشی کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارے ابا کے ذمے اتنی نمازیں تھیں، تو لہٰذا ہر نماز کا ایک فطرہ ادا کریں، ہر نماز کا تقریباً پورے دن میں 6 نمازیں بنتی ہے، جو وطر کی نماز ہے وہ واجب ہے، اس کا الگ فطرہ ادا ہوگا۔ تو اس طرح وہ تقریباً جتنی نمازیں بنتی ہیں احسان کے درجے میں، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر ادا کر لیں تو ان کو ثواب مل جائے گا، اور ان کا جو موسی دنیا سے جو گیا ہے، انتقال ہوا ہے، ان کی روح کو بھی خوشی ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ ہے اور یہ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ میں یہ عموماً یہ 4 چیزوں کا نصاب دیکھا جاتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ بیوہ اور یتیمی یہ